الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلانے اور برائیوں سے روکنے کا جو فریضہ تمام امت پر عائد فرمایا ہے، جس کی تفصیل میں پچھلے کئی بیانات میں عرض کر چکا ہوں، اس کا طریقہ بتایا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے یا کوئی فریضہ وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو فریضے کی ادائیگی کی طرف دعوت دے اور برائی کو چھوڑنے کی طرف دعوت دے۔ یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، جس کی تفصیل پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن کس طرح وہ امر بالمعروف کرے، یعنی کس طرح وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور کس طرح وہ برائی سے روکے، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ کس طرح بلاؤ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ نہیں کہ تم نے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے لٹھ چلا دیا اور سخت الفاظ استعمال کر کے کسی آدمی کے ساتھ تم نے بدتمیزی کر دی اور اس کے لیے تم نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت کا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، بلکہ حکمت کے ساتھ کرو۔ حکمت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا ماحول دیکھو، ایسا موقع دیکھو جبکہ کوئی بات دوسرا اطمینان کے ساتھ سن سکے اور سن کر اس کو قبول کرنے کا ماحول موجود ہو۔
ایک آدمی جو ہے وہ کہیں دوڑا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو راستے میں روک کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیں، یا اپنے کسی کام میں مصروف ہے، دل اس کا اس کام میں لگا ہوا ہے، اس وقت میں آپ دعوت کی بات شروع کر دیں یا امر بالمعروف والنہی عن المنکر شروع کر دیں، یہ کوئی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ مناسب وقت تلاش کرو، مناسب موقع تلاش کرو، اور اس مناسب موقع اور مناسب وقت پر جا کر بات کرو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ایک دم سے انسان پر حملہ کر دینا یا ایک دم سے اس کو اس برائی سے روک دینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رفتہ رفتہ ذہن بنا کر رفتہ رفتہ اس کو حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ کر کے بات کرو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اب موقع تلاش کرنے کے لیے کس طرح موقع تلاش کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں دعوت کا جذبہ اور اخلاص پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی کب ایسا موقع آ گیا ہے کہ میں اس کو تلقین کروں، اور تلقین بھی اس طرح کروں کہ اس کے دل میں اتر جائے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، اور وہ تھے تو دوست کچھ بچپن سے چلے آتے ہوں گے، لیکن تھے حلیہ ان کا سارا انگریزی تھا، انگریزی لباس میں ملبوس رہتے تھے، اور پھر بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ان سے دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں اور محبت کا برتاؤ بھی فرما رہے ہیں۔ تو جب کافی دن اس طرح گزر گئے کہ دونوں گھل مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے تھے، دوستی کی باتیں کرتے تھے، ایک موقع پر حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا، دوست سے کہا کہ بھئی ہماری دوستی تو بڑی پکی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا حلیہ کچھ اور ہو اور میرا حلیہ کچھ اور ہو، تو ایسا کرو آج ہم تمہارا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو یہ مجھے دے دو اور میں پہن لوں گا، اور جو میں پہنتا ہوں وہ تم پہن لینا۔ بس یہ کہنا تھا، اس کے اوپر جو ہے شرمندگی کا ایک پھوارہ چھوٹ پڑا۔ اس نے کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنے دنوں سے مجھے خیال نہیں آیا، اور آپ کی میں رفاقت میں رہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، اور پھر بھی میں نے اپنے آپ کو آپ جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی، تو آج آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد میرے آپ کے حلیے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو انتظار کیا اس بات کا کہ وہ دوستی پروان چڑھ گئی، ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور قریب آنے کے بعد پھر ان کو نصیحت کی، نصیحت بھی اس انداز سے کی کہ یہ نہیں کہا کہ تم بدل لو، بلکہ کہا کہ میں بدل لیتا ہوں۔ تو یہ ہے حکمت کہ موقع کا تلاش کرنا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، جن کے دم سے یہ تبلیغی جماعت، ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے تبلیغی جماعت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ تو اس میں حضرت کا یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت کے بھی ایک دوست تھے، اور وہ داڑھی نہیں تھی ان کے،
بے داڑھی کے تھے، تو مگر حضرت کے پاس آتے جاتے تھے، بہت دن تک آتے جاتے رہے. حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم داڑھی رکھ لو، بس آتے جاتے رہے. اپنے ان کو جو بڑے بڑے اہم فرائض تھے اس کے اندر شامل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے وغیرہ وغیرہ، لیکن داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ داڑھی تم رکھ لو. جب ایک مدت گزر گئی تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اب اگر میں کہوں گا تو یہ بات مان لیں گے. تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھئی داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داڑیاں بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، داڑھی کا بڑھا کر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے. اب کیا ہوا کہ وہ ان صاحب پر الٹا اثر ہو گیا اور انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت مولانا کی خدمت میں. تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے کچے توے پر روٹلی ڈال دی. میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی توا جو ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے وہ جب تک گرم نہ ہو جائے اور پوری طرح گرم نہ ہو جائے اس پر اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنے گی، وہ پھٹ کے رہ جائے گی. تو میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی ان کا ذہن اتنا بنا نہیں تھا کہ میں ان سے یہ بات کہتا اور وہ اس کو قبول کر لیتے. نتیجہ الٹا ظاہر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے اور میری بات مانتے، وہ مجھ سے چلے ہی گئے، چھوٹ گئے. تو یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے کہ کچے توے پر روٹی ڈالنا، یعنی پہلے یہ دیکھو کہ توا پکا بھی ہے کہ نہیں، یعنی ماحول تیار ہوا ہے کہ نہیں، ذہن اس طرح پہنچا ہے کہ میں کوئی بات کہوں تو وہ اس پر اثر انداز ہو. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کرو جبکہ نصیحت کرنے کا کچھ فائدہ معلوم ہو تو اس وقت نصیحت کرو. لیکن ایسے ہی ایک آدمی ابھی تک تمہاری نہ اس سے جان ہے نہ پہچان ہے، نہ اس کا تم نے مزاج سمجھا ہے، نہ تم نے اس نے تمہارا مزاج سمجھا ہے، اور ایک دم سے اس کے اوپر ایک ڈونگرا برسا دیا کہ تم داڑھی منڈے ہو، داڑھی رکھا کرو، تو یہ فائدہ مند نصیحت نہیں ہے، یہ حکمت کے ساتھ نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا معنی یہ ہے کہ یہ بات تلاش کرو کہ میں کس وقت اور کس ماحول میں کسی انسان کو کسی نیکی کی دعوت دوں. ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے، الٹا اس کے اوپر الٹا اثر ظاہر ہو جائے. تو حکمت کے ایک معنی یہ ہے کہ موقع دیکھو، مقام دیکھو، صحیح وقت کا تعین کرو، صحیح جگہ کا تعین کرو جس میں کوئی نصیحت کسی دوسرے کے اوپر کرتے ہو. ایسے ہی نہیں کر دیتے. ایک تو حکمت کے معنی یہ ہے. دوسرے حکمت کے معنی یہ ہے کہ تمہارا انداز جو ہے وہ حتی الامکان ایسا ہو کہ جس میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بڑائی جتا رہے ہو اور دوسرے کی تحقیر کر رہے ہو، دوسرے کو کی تذلیل کر رہے ہو، بلکہ محبت کا، پیار کا اور نرمی کا معاملہ. یہ دعوت کا ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ جس کے بغیر دعوت بیکار ہو جاتی ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ فرعون جیسے جابر خدائی کے دعوے دار گمراہ کے پاس بھیجا تو ان کو کیا تلقین فرمائی؟ قولا لہ قولا لینا. تم دونوں جب جاؤ فرعون کے پاس تو نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے جو خدائی کا دعوے دار تھا.
اس سے زیادہ سرکش، اس سے زیادہ کافر، اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید وہ تمہاری بات، تمہاری نصیحت قبول کر لے اور دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. نرمی کی بات کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ فرعون نہ ایمان لائے گا، نہ ایمان لانے والا ہے، نہ اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کر سکتا، اور کبھی خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا. اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ ایک داعی جو دعوت دینے والا ہے اس کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں نرمی سے بات کروں تاکہ امید ہو کہ وہ میری بات سن لے. باوجود ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن ان کو یہ کہا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ میرے کہنے کے نتیجے میں وہ شاید مان جائے. تو نرمی کی نصیحت فرمائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہو سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے بڑے مصلح کو، اتنے بڑے گمراہ کے مقابلے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو دعوت کی بنیاد ہے. دعوت محبت سے ہونی چاہیے، شفقت سے ہونی چاہیے، خیر خواہی سے ہونی چاہیے، اخلاص سے ہونی چاہیے. اس میں کسی دوسرے کی تذلیل کا یا تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعوتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے اول تو دعوت کا خیال ہی نہیں آتا، اور اگر آئے کبھی اور اس کے نتیجے میں ہم حکمت کو بھول جائیں اور نرمی کو بھول جائیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں دعوت بیکار ہو جاتی ہے. اس کے بجائے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بجائے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس نے ہمیں ذلیل کیا ہے. اگر اسی بات کو تم ایک نرم پیرائے میں کہو، مناسب ماحول دیکھ کر کہو تو کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کا دل بدل دے. لیکن اگر تم اس کو تانے کے انداز میں کرتے ہو، تانا دیتے ہو کسی کو، اس کی وجہ سے کسی کی تذلیل کرتے ہو، کسی کی تحقیر کرتے ہو، تو اس کا الٹا اثر ہوگا. اس لیے پہلا قول یہ ہے کہ نرمی سے بات. پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، پیغمبر بھی نرمی سے معاملہ کرے. سختی کا معاملہ یہ حکمت کا تقاضا ہرگز نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواز سے. یہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو نماز کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، بزرگ آدمی، وہ وضو کر رہے ہیں لیکن وضو کرنے میں غلطی کر رہے ہیں، وضو کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کر رہے، کوئی چیز چھوڑ دی یا خدا جانے کیا غلطی کی یا معلوم نہیں، غلطی کی. اب دونوں حضرات حسنین یہ نے دیکھا کہ بھائی یہ وضو غلط کر رہے ہیں، ان کا وضو صحیح نہیں ہوگا، تو دل میں خیر خواہی کا خیال پیدا ہوا کہ ان کو سمجھانا چاہیے، بڑے بزرگ ہیں، لیکن سمجھائے ہم چھوٹے ہیں
عمر میں اور یہ بڑے ہیں تو ان کو کس طرح سمجھائیں. تو آخر کار دل میں ایک طریقہ اللہ نے ڈالا. ان بزرگ سے کہا کہ بھئی آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، ہم نوجوان ہیں، تو ہمیں کچھ شبہ ہے کہ ہماری وضو پتہ نہیں صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم ذرا آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا. ہم آپ کے سامنے خود وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے نتیجے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو برائے کرم ہمیں متنبہ کر دیجیے گا. اور اس کے بعد صحیح طریقے سے وضو کیا، یعنی جو غلطی وہ کر رہے تھے اس غلطی کو ختم کر کے اور صحیح طریقے سے وضو کیا. تو اس کے بعد وہ بڑے میاں جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کیا غلطی کرتے، غلطی تو میں ہی کر رہا تھا، اور اب اچھا وہ آپ نے مجھے بتا دیا اور اب آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. اب ایک صورت یہ تھی کہ حضرت حسین کہتے ہو بڑے میاں یہ کیا کر رہے ہو، وضو ہی نہیں ہوتا اس طرح، یہ تم جو کر رہے ہو وضو نہیں ہوا تمہارا، نماز بھی نہیں ہوگی. ایک طریقہ یہ بھی تھا. لیکن حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسی حکمت کا طریقہ اختیار فرمایا کہ جس سے اس کے سامنے حقیقت بھی واضح ہو گئی، اپنی غلطی بھی پتہ چل گئی، اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو احسان مند بھی ہوا ہوگا کہ مجھے غلطی بتائی، اور غلطی بھی اس انداز سے بتائی کہ جس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اور سنیے، حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اور تو آپ کی ساری باتیں مانوں گا، ساری باتوں پر عمل کروں گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے میرے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور وہ ہے الیاذ باللہ، وہ ہے زنا. میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، لہذا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے کائنات کے سردار سے، معصوم حقیقی سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کوئی اور ہوتا مجھ جیسا تو اس پر ناراض ہوتا کہ خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کر، کچھ شرم کر کہ تو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا آؤ میرے پاس آؤ، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا شفقت سے اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم اگر کسی سے بھی زنا کرو گے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرا آدمی تمہاری بہن سے یہ کام کرنا چاہے تم گوارا کرو گے؟ تم اجازت دو گے؟ اگر تم سے کوئی آ کر یہ کہے کہ بھئی میں تمہاری بہن سے زنا کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ تم اجازت دو گے؟ تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا اس کو. کہا کہ اچھا اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ میں تمہاری بیٹی سے زنا کرنا چاہتا ہوں اور بیٹی سے میں زنا کرنے کی مجھے اجازت دے دو، اور وہ یہ کہے کہ جی میرا دل مچل رہا ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جب تک کہ میں تمہاری بیٹی سے زنا نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا. اگر کوئی آدمی تم سے آ کر یہ کہے تو تم اجازت دے دو گے؟ تو کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں تو اجازت نہیں دوں گا. کہا کہ اچھا بتاؤ تمہاری ماں سے اگر کوئی یہ بات کرے اس کی اجازت دو گے؟
3-4 رشتے گنا دیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ان سے اگر کوئی تم سے زنا کی اجازت مانگے تو کیا ہوگا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندے تم جس سے بھی کرو گے وہ یا کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اور کسی کی کوئی اور رشتہ دار ہوگی، جب تم اپنے رشتہ داروں سے یہ کام کرنے کو گوارا نہیں کرتے تو تم دوسروں کی بہنوں سے، دوسروں کی بیٹیوں سے، دوسروں کی ماں سے یہ کام کرو گے؟ تو وہ شخص جو ہے فوراً پسیج گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج میری آنکھیں کھول دیں، اور اب انشاءاللہ آئندہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے اس پاک باز ہستی سے ایک آدمی اتنا ذلیل گناہ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھکے نہیں دیے کہ بھاگ جائے یہاں سے، اس کو بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور پھر یہ باتیں کی، اللہ نے اس کی اصلاح کر دی۔ آپ ذرا بتائیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اختیار فرماتے ہیں کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا، تو یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ تو یہ ہماری دعوت اگر بیکار ہو جاتی ہے یا لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم یہ آداب جو دعوت کے آداب ہیں ان کو بھول گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کہیں کسی کو کسی غلط کام سے روکنے کی نوبت آتی بھی ہے تو اس کو اس طرح انجام دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے، جس سے دل آزاری ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، تو ایسے میں وہ دعوت بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ خود رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعریفی کلمات فرمائے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم سارے اپنے جتنی امت کے لوگ ہو ان کے لیے نرم بن گئے ہو۔ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تم سخت مزاج ہوتے اور غلیظ قلب والے ہوتے تو یہ سارے تمہارے پاس سے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں، لہذا تم ان سے درگزر کیا کرو، تم ان سے درگزر کیا کرو۔ اور یہ لفظ ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن تمہارے پیروکار ہیں ان کے لیے اپنا شفقت کا بازو پھیلائے رکھو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان مسلمانوں کے لیے تم اپنے شفقت کا بازو پھیلائے رکھو۔ اب اس کا پس منظر بھی عجیب ہے اس آیت کریمہ کا، اب وقت ختم ہو گیا تو میں اللہ نے زندگی دی تو اگلی مرتبہ عرض کروں گا کہ یہ ایک عجیب ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور اس بہت بڑی غلطی کے سرزد ہونے پر خود اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی، لیکن رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف فرمائی کہ باوجود ان کی ان غلطیوں کے آپ نے ان کے ساتھ نم رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، تو یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر۔ تو اگر دل میں شفقت ہو، دل میں خیر خواہی ہو، اپنے بڑائی کا اظہار مقصود نہ ہو، دوسرے کی تذلیل مقصود نہ ہو، تو پھر امر بالمعروف اور نہی المنکر اپنا نتیجہ دکھاتا ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں، خیر خواہی نہیں، حکمت نہیں، موعظہ حسنہ نہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے پھریں، لوگوں کو برے الفاظ سے یاد کریں اور ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کریں، تو اس سے
کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی. یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے. یہ محض جو ہے نفسانیت کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور نفسانی بیماری کی وجہ سے یہ سختیاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا جو پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت سے بلاؤ اور اچھی نصیحت سے بلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.